بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وظائف کا جہاں کے پیارے ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے۔ اس سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، انسان کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اور انسان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انسان صرف ضرورت کے وقت ہی، جب انسان پریشان ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی دکھ میں ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو تب ہی دعا مانگتا ہے۔ جب انسان کوئی انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی یا دکھ تکلیف میں نہیں ہوتا تو وہ دعا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، دعا خود ایک عبادت ہے۔ پیارے ناظرین، وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے ناظرین، عام طور پر لوگ مصیبت کے وقت ہی دعا کرتے ہیں۔ یہ بندہ کی خود غرضی کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مدینے والے نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ مشکل وقتوں میں اس کی دعا قبول کی جائے، اسے چاہیے کہ بہتر وقت میں خوب دعا کیا کرے۔ دعا چونکہ خود عبادت ہے، اس لیے وہ کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ آقا مدینے والے نے فرمایا تو اس کی دعا اسی طرح قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے اجر کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے، یا اسی مطلوب کے بقدر مصیبت اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ یہ آقا مدینے والے کے فرمان ہیں کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر قبول نہیں ہوتی تو آخرت کے اجر کے لیے رکھ دی جاتی ہے، یا اس کے بقدر اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں اس سے ٹال دی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مدینے والے نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار بہت حیا والے اور کریم ہیں۔ جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس سے حیا کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دیں۔ البتہ دعا کے معاملے میں عجلت اور بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدینے والے نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطیہ کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ دریافت کیا گیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے، تو پیارے آقا مدینے والے نے فرمایا کہ یوں کہے میں نے بہت دعا کی لیکن لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ نا امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے، تو ایسا نہ کرے۔ آقا مدینے والے نے ارشاد فرمایا کہ خوشحالی اور کشادگی کا انتظار بھی افضل ترین عبادت ہے۔ پیارے ناظرین، دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے۔ دعا خود ایک عبادت ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان علی شان ہے کہ میرا بندہ جتنی زیادہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جتنا زیادہ مجھ سے مانگتا ہے، جتنا زیادہ گڑ گڑا کے مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جتنا زیادہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اپنے بندہ سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو پیارے ناظرین، اپنی مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو اپنے پروردگار اللہ جل شانہ سے اپنی دعاؤں کے ذریعے جو بھی آپ نے مشکل حل کروانی ہے، اللہ جل شانہ سے دعاؤں کے ذریعے اپنی مشکلات حل کروائیں، اپنے پریشانیاں دور کروائیں۔
اپنی رزق روزی کے معاملے میں اللہ جل شانہ سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کا رزق فراخ کر دیں گے، آپ کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ درد سب ختم کر دیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں لوٹا دیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔